اچھا، ایک سوال ذہن میں آتا ہے. آج کا انسان، مطلب ہم لوگ، ساری ٹیکنالوجی، سب کچھ ہوتے ہوئے، اگر اچانک 70,000 سال پہلے کے کسی جنگل میں پہنچ جائیں تو کیا ہوگا؟ کیا ہم زندہ رہ پائیں گے؟ دلچسپ سوال ہے. یہ ہمیں سیدھا اپنی تاریخ کی شروعات میں لے جاتا ہے. بالکل. اور آج ہم یہی کوشش کر رہے ہیں. یووال نو ہراری کی کتاب سیپینز کے کچھ، آپ کہہ لیں، اہم نکات کی روشنی میں سمجھنے کی کہ ہم یعنی ہومو سیپینز کا یہ سفر شروع کیسے ہوا. جی. مقصد یہ جاننا ہے کہ آخر 70,000 سال پہلے کے انسان میں ایسی کیا بات تھی جس نے انہیں نہ صرف بچایا بلکہ پوری دنیا پر غالب آنے والی نو بنا دیا. ٹھیک ہے. تو آئیے اس کہانی کو ذرا کھولتے ہیں. بالکل. دیکھیں، 70,000 سال پہلے کی دنیا بہت الگ تھی. ہومو سیپینز کوئی خاص اہم نوع نہیں تھے. افریقہ کے کسی کونے میں رہتے تھے. اچھا، اکیلے نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس وقت تو کئی اور انسانی انواع بھی تھیں، جیسے یورپ اور مغربی ایشیا میں نینڈرتھال تھے. او ہاں، نیانڈرتھال. جی. پھر مشرقی ایشیا میں ہومو ایریکٹس تھے. انڈونیشیا کے جزیروں پر ہومو فلوریسنس تھے. کئی قسم کے انسان تھے. تو مطلب ہم اکیلے نہیں تھے اس سیارے پر؟ بالکل نہیں. اور جسمانی طور پر بھی سیپینز کوئی بہت یوں کہیں طاقتور نہیں تھے. شاید نیانڈرتھال ان سے زیادہ مضبوط تھے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر جسمانی طاقت زیادہ نہیں تھی، ماحول میں بھی کوئی خاص برتری نہیں تھی، تو وہ کیا چیز تھی، وہ خاص بات جس نے سیپینز کو اس دوڑ میں آگے کر دیا؟ ہراری کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، ہراری کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ہے کوگنیٹو ریولوشن. کوگنیٹو ریولوشن یعنی شعوری انقلاب. جی، شعوری انقلاب. یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا، ظاہر ہے. یہ 70,000 سے 30,000 سال پہلے کے دوران آہستہ آہستہ ہونے والی تبدیلیوں کا ایک سلسلہ تھا. کیسی تبدیلیاں؟ بنیادی طور پر سیپینز کی سوچنے کی صلاحیت اور بات چیت کرنے کی صلاحیت میں ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی آئی. اچھا، مطلب صرف یہ بتانے سے زیادہ کہ وہاں خطرہ ہے یا یہاں کھانا ملے گا؟ ہاں، اس سے کہیں زیادہ. غالباً دماغ کی اندرونی ساخت میں کوئی تبدیلی آئی جس سے نئی صلاحیتیں پیدا ہوئیں. جیسے کہ؟ سب سے اہم تھی تجریدی سوچ، ایبسٹریکٹ تھاٹ. یعنی ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنا اور بات کرنا جو سامنے موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر؟ ماضی کی باتیں، مستقبل کی منصوبہ بندی، اور سب سے بڑھ کر وہ چیزیں جو صرف ہمارے تخیل میں ہیں، حقیقت میں نہیں. تخیل میں؟ یہ بات تھوڑی سمجھائیں گی؟ مطلب؟ ہراری انہیں کہتے ہیں مشترکہ اساطیر، شیئرڈ میتھس. شیئرڈ میتھس، مشترکہ کہانیاں؟ بالکل. ایسی کہانیاں، ایسے تصورات یا عقیدیں جن پر لوگوں کا ایک بڑا گروہ مل کر یقین رکھتا ہو، بھلے ان کا کوئی ٹھوس وجود نہ ہو. اچھا. اس کی سب سے اچھی مثال شاید پیسہ ہے. پیسہ؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، کاغذ کا نوٹ ہے، اس کی اپنی تو کوئی قیمت نہیں ہے نا؟ صحیح بات ہے، کاغذ ہی ہے. لیکن چونکہ ہم سب لاکھوں کروڑوں اجنبی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی ایک قیمت ہے، یہ کام کرتا ہے، تجارت ممکن ہوتی ہے، تعاون ہوتا ہے. انسانی حقوق، انصاف، یہ سب ٹھوس چیزیں تو نہیں ہے نا، یہ سب اجتماعی کہانیاں ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں. اور ہراری کے مطابق یہی وہ صلاحیت تھی ان مشترکہ افسانوں، ان کہانیوں پر یقین کرنے کی جس نے سیپینز کو وہ لچک دی اور سب سے اہم، بڑے پیمانے پر تعاون کرنے کے قابل بنایا جو کسی اور نوع میں نہیں تھا. بڑے پیمانے پر تعاون؟ جی. سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں اجنبی لوگ ایک مشترکہ مقصد کے لیے مل کر کام کر سکتے تھے. شہر بنانا ہو، جنگ لڑنی ہو، تجارت کرنی ہو، چاہے وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہو. بالکل. کیونکہ وہ ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اس مشترکہ کہانی کو، اس مشترکہ شناخت کو یا مشترکہ خدا کو مانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دوسری انسانی انواع تھیں، جیسے نینڈرتھل، جو شاید زیادہ طاقتور بھی تھے، جی، وہ اس لیے پیچھے رہ گئے کیونکہ وہ اس طرح کی بڑی لچکدار ٹیمیں نہیں بنا سکتے تھے. ان میں یہ کہانیوں کی طاقت نہیں تھی. زیادہ تر شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. نینڈرتھال چھوٹے قریبی رشتہ داروں کے گروہوں میں رہتے تھے. ان کا تعاون شاید محدود تھا. اچھا. جبکہ سیپینز ہزاروں اجنبیوں کو ایک جھنڈے تلے ایک کہانی کے نام پر اکٹھا کر سکتے تھے. یہی چیز فیصلہ کن ثابت ہوئی. تو یہ صرف اوزار بنانا یا آگ جلانا نہیں تھا؟ نہیں، اس سے زیادہ یہ سماجی حقیقتیں ایجاد کرنے کی صلاحیت تھی.
تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا اس سیارے پر غالب آنا یہ صرف بڑے دماغ یا ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں، بلکہ زیادہ تر ہماری اس صلاحیت کی وجہ سے ہے کہ ہم مل کر چیزیں تصور کر سکتے ہیں اور ان پر یقین کر سکتے ہیں۔ بالکل، ہماری کہانیاں ہی ہماری اصل طاقت بن گئی۔ اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ آج کی دنیا بھی اتنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود کتنی زیادہ انہی غیر مادی مشترکہ کہانیوں کے سہارے چل رہی ہے۔ کرنسی، قوانین، قومیت۔ ٹھیک کہا، اور بالکل اسی نقطے پر کہ یہ کہانیاں کیسے کام کرتی ہیں، کیسے بنتی ہیں اور ہمارے حال اور مستقبل پر کیسے اثر ڈالتی ہیں۔ جی، اسی مشترکہ اساطیر یعنی شیئرڈ متھس کے تصور پر ہم اگلی بار مزید گہرائی میں بات کریں گے۔ بالکل، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ ہماری زندگیوں کو کیسے شکل دیتی ہیں۔